ہندوستان کی ریاست بہار میں گرینڈ الائنس چھوڑ کر بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے اتحاد میں شامل ہونے والے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے آج ریاستی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ سیشن کے دوران نتیش کمار نے آج ایوان میں اکثریت ثابت کر دی۔ بہار کی سب سے بڑی جماعت آر جے ڈی کے 3 ارکان اسمبلی نتیش کمار کے ساتھ جا ملے اور سابق وزیر اعلیٰ جتن کمار مانجھی بھی این ڈی اے کے ساتھ والی صف میں بیٹھ گئے۔ اس طرح وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے حق میں 129 ارکان اسمبلی نے ووٹ دیا۔ اس سے پہلے ایوان کے اسپیکر کو بھی ووٹنگ کے ذریعے ہٹا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپیکر پر اعتراض کیا اور اسپیکر کو ہٹانے کے حق میں پیش کیے گئے بل کے حق میں 125 ارکان کے ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں 112 ووٹ ڈالے گئے۔ یوں آر جے ڈی کے رکن کو اسپیکر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس دوران آر جے ڈی کے لیڈر تیجسوی یادو نے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر زبردست حملہ کیا اور کہا کہ کیا وزیر اعظم مودی یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نتیش کمار دوبارہ پالا نہیں بدلیں گے؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ملاقات میں آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ نون لیگ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی پیشکش کی، جبکہ لیگی قیادت نے ایم کیو ایم اور آزاد ارکان سے رابطوں سے متعلق پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں لیگی وفد نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کی سی ای سی وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ آدھی مدت کے لیے نون لیگ اور آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان وفاق، پنجاب اور بلوچستان میں اتحادی حکومتیں بنانے پر بھی اتفاق ہوا۔ پیپلز پارٹی سی ای سی اجلاس میں آج نون لیگ کی طرف سے شراکت اقتدار کی تجاویز پیش کرے گی۔ واضح رہے کہ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان یہ دوسری بار ملاقات ہوئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ انتخابی نتائج کی تیاری امیدواروں اور آبزرور کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ فارم 45 میں نتائج ہمارے حق میں تھے، فارم 47 میں تبدیل کر دیے گئے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بیشتر حلقوں کے فارم 49 جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوران سماعت کامیاب امیدواروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں۔ الیکشن کمیشن اس میں حکم دے چکا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ نتائج روکنے سے متعلق حکم امتناع کی استدعا پر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انٹر ریلیف پر ہم بعد میں آرڈر جاری کریں گے۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد کے 2 روز بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 264 نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ حلقہ این اے 88 کے غیر حتمی نتائج روک دیے گئے ہیں، جبکہ این اے 8 پر امیدوار کے انتقال کے باعث انتخابات ملتوی کیے جا چکے ہیں۔ مانسہرہ میں بھی حتمی نتیجے کو روک دیا گیا ہے، جہاں سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی شکست کا اعلان کیا گیا تھا۔ 264 نشستوں میں سے آزاد امیدوار 101 نشستیں لے کر سب سے آگے ہیں، جن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی تعداد 92 ہے۔ مسلم لیگ نون 77 اور پیپلز پارٹی نے 54 نشستیں حاصل کی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان نے 17 نشستیں حاصل کی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 4 جبکہ پاکستان مسلم لیگ نے 3 نشستیں جیت لی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی نے 2000 اور
استحکام پارٹی نے 2 اور بلوچستان نیشنل پارٹی BNP نے بھی 2 نشستیں حاصل کی۔ مجلس بحیثیت مسلمین MWM پاکستان مسلم لیگ ضیاء، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے 1 نشستیں حاصل کی۔ اس درمیان حکومت سازی کے تعلق سے بھی سیاسی گرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ MQM کے وفد نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، جس میں وفاق میں ایک ساتھ حکومت بنانے پر اتفاق ہو گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بھی آج اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ PTI نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وفاق میں اکثریت حاصل کر چکی ہے اور وہی حکومت بنائے گی۔ PTI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ وفاق پنجاب اور KP میں اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ رفح کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 100 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے رفح پر حملے میں ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح رفح کے مرکز میں فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کے قریب واقع رہائشی مکانات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق اس وحشیانہ جارحیت میں اب تک 100 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید اور 230 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی چیف آف آرمی اسٹاف ہیلوئی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ رفح میں فوجی کارروائی کے منصوبوں کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ رفح کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کا آغاز آئندہ 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے صہیونی حکومت کے غیر انسانی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے طلباء کی بھوک ہڑتال بدستور جاری ہے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے 19 طلباء نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں 2 فروری سے بھوک ہڑتال شروع کی ہے۔ اسی طرح کا مظاہرہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں بھی کیا گیا، جہاں لوگوں نے مرکزی چوک پر اجتماع کیا۔ جنیوا کے عوام کا یہ مظاہرہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہا اور جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے پہنچ کر ختم ہوا۔ پیرس میں بھی عوام نے مرکزی چوک پر جمع ہو کر غزہ میں جنگ فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور ایسے بینر اٹھائے جس پر لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل فاشسٹ کا نمونہ ہے۔ مظاہرین نے غزہ میں عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اسی طرح کے کیے جانے والے مظاہرے میں شرکاء نے غزہ میں جنگ بند اور حکومت جرمنی کی جانب سے اسرائیل کی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں عام شہریوں من جملہ عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے مقابلے میں یورپی حکمرانوں کی خاموشی کی مذمت کی۔ مظاہرین فلسطین اور جنوبی افریقہ کے پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ انسانی حقوق کا مسئلہ فلسطینی سرحدوں میں بھی اجاگر ہونا چاہیے، جہاں کے مظلوم عوام پر صہیونی حکومت کے غیر انسانی جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی طلباء کے اس اقدام کا مقصد امریکہ کی ان کمپنیوں پر دباؤ ڈالنا ہے جو مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی طلباء کی بھوک ہڑتال کا ایک اور مقصد غزہ میں جنگ بندی کے قیام پر زور دینا ہے۔ امریکی حکومت نے اس سے قبل فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر اس یونیورسٹی کے 61 طلباء کو گرفتار کر لیا تھا۔ امریکی طلباء کی جاری یہ بھوک ہڑتال امریکہ کی تاریخ میں اب تک کی طویل ترین بھوک ہڑتال شمار ہوتی ہے جو فلسطینیوں کی حمایت میں کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ جنگ غزہ کے آغاز سے اب تک امریکہ کے مختلف شہروں میں اس قسم کے 12 مظاہرے بھی ہو چکے ہیں۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی استقامت نے 11 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔
میڈیا ذرائع نے آج صبح رپورٹ دی ہے کہ خان یونس میں ایک محاذ پر فلسطینی استقامت نے گھات لگا کر ایک حملہ کیا، جس میں صہیونی فوج کے ایک جنرل سمیت 11 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر سرکاری صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگاری نے آج خان یونس میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں بیان جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ فوج کو خان یونس میں مشکل حالات کا سامنا ہے۔ غزہ کی زمینی جنگ میں اب تک بڑی تعداد میں صہیونی فوجی ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت اس طرح کی خبروں کو شدید سینسر کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے رفح پر صہیونی حکومت کے ممکنہ حملے کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ رفح پر ہر طرح کے حملے کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ تیدروس اڈھانوم گیبریوس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ رفح پر اسرائیلی حملے کے ان 14 لاکھ فلسطینیوں کے لیے انتہائی تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جن کے پاس پناہ لینے کے لیے رفح کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اس وقت فلسطینیوں کے پاس رفح کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ رہنے اور دیگر خدمات حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں، کہا کہ حتیٰ رفح کے اسپتال میں بھی اس وقت گنجائش سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی اکثر اسپتال یا تو کم ترین گنجائش اور وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا صہیونی حملوں کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچنے کے باعث پوری طرح ٹھپ پڑ گئے ہیں۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی حکومت کے فوجی مراکز پر حملہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں اور فوجی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطین کے تحریک استقامت کی جرأت و بہادری کی حمایت نیز فلسطینی مجاہدین کی استقامت و مزاحمت کی قدردانی کے طور پر رویسات العلم، شبا اور کفر شعبہ کے علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں میں صہیونی فوج کی تنصیبات اور جاسوسی آلات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ مثلث تحت سرحدی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ایک مرکز پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں کئی صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ الباد اور جبل النضر میں بھی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے جاسوسی آلات و وسائل اور ہتھیاروں کے گودام کو بھی نشانہ بنایا گیا اور صہیونی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔